کہ اگر تم تقویٰ سے رہو اور خبیث اور گندے کام چھوڑ دو گناہ کو تو ہم تمہاری غلامی اور بندگی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے. یعنی ابھی تو تم غلام ہو، پھر تم اولیاء اللہ بھی ہو جاؤ گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء جو ہے ان کو مستقبل کا اندیشہ نہیں، دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں. اور یہ کون لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. معلوم ہوا ولایت کا میٹیریل دو ہے، ایمان اور تقوی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو شخص ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لے بس وہ اللہ کا ولی رجسٹر ہوگا قرآن کی زبان سے، قرآن کی روح سے. جن کو ولی بنانا ہے انہی کی آیتیں کہ ہمارے اولیاء کون ہیں؟ جو کہ ایمان کے ساتھ تقوی سے رہتے ہیں. تقوی کیا چیز ہے؟ سنت کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کی سیرت اپنا لو. اللہ کے پیاروں کی شکل میں آ جاؤ. اگر قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھ لیا کہ میری صورت کیوں نہیں بنائی، آج کوئی ہے کسی سکھ سے ذرا منوا دو داڑھی، چاہے پورے شہر میں 10 لاکھ کی آبادی میں اگر اکیلا ہوگا تو کہے گا بھائی ہم سے یہ نہ کہو، سب کچھ کہو، داڑھی کے لیے کچھ نہ کہو. داڑھی پگڑی میری لازم کیونکہ میرا گرو، میں اپنے گرو کا عاشق ہوں. آج مومن کی شان یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح عاشق ہوتے کہ ہمارے چہروں پر بھی آپ کی صورت کے باغات اور سبزے ہمارے چہروں پر. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیدواروں، آپ کی تاریخ شاہد ہے. زندگی میں ایران نے 2 سفیر بھیجے تھے، قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں نے، اور دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی نہیں تھی. آپ نے تکلیف محسوس کی، اتنی تکلیف محسوس کی کہ آپ سے دیکھا نہیں گیا اور چہرے مبارک کو پھیر لیا. کل کو جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے مبارک ہم سے پھیر. اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، شیاطین بندھے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، شیاطین زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. بہترین موقع ہے، جنگ جیت لو. اس وقت جنگ جیتنا آسان ہے نا، تو دشمن بندھے ہوئے ہیں. لیکن بزدلی کا بھی سن لو ایک قصہ. وہاں رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک صوفی بزدل کا قصہ کہ اس نے کہا مجاہدین سے کہ تم لوگ کافروں کو قتل کرتے ہو، میرا دل کمزور ہے، ایسا کرو جب کسی کافر کو قید کر لو تو اس قیدی کو مجھے تلوار دے دو، میں قتل کر دوں تاکہ میرا مقابلہ نہ کرے، وہ بنا رہے، خوب مضبوط باندھا نا ذرا. تو بیچارے نے وہاں رومی فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ایک قیدی آ گیا ہے، اس کو باندھ دیا خوب زنجیر رسی سے درخت میں، اور کہا اب تو تلوار لے، تو بھی قتل کر کے مجاہدین میں شامل ہو جائے. تو معلومی فرماتے ہیں جب وہ گیا تلوار لے کر کے قریب تو اس نے بڑی بڑی آنکھیں نکالی اور دانت نکالے اور زور سے ایک آواز نکالی، وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کو دانت سے کاٹ رہا ہے، خون خون کر دیا. جب دیر ہوئی تو لوگ دوڑے ہوئے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ مجاہد صاحب ابھی تک نہیں آئے، اس کافر کو چھوٹ کیا ہو، دیکھا تو وہ کاٹ رہا ہے دانت سے، ہاتھ تو بندھے ہوئے. تو معلومی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جبن سے پناہ مانگو، ہمت مانگو، ہمت مانگو اللہ تعالیٰ سے. نیک عمل کی ہمت کا 3 طریقہ ہے. نمبر 1 جو اللہ نے ہمت دی اس کو استعمال کرو. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے توفیق اور ہمت کی درخواست کرو. نمبر 3 خاصان خدا اہل اللہ سے دعائیں کرو.